نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ میں رب العالمین نے اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایت دی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے سفر میں نکلو اور دوران سفر فرمایا تمہیں کسی دشمن سے ملاقات ہو جائے، بظاہر تمہیں دشمن نظر آئے تو اس کو ظاہری طور پر دشمن سمجھ کر اس پر حملہ آور نہ ہو جایا کرو، بلکہ فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو آدمی تمہیں سلام کرے اس کے لیے یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ خیال یہ گمان نہ کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو پھرو اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور نہ کہو اس آدمی کے لیے جو سلام ڈالے تمہیں، سلام دے، لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے زندگی کے سامان کو چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت زیادہ سامان ہے، کذالک کنتم من قبل، بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اسی طرح تم بھی تھے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو جہاد پر نکلنے کے لیے ہدایات جو کہ چل رہی ہیں، تو یہ ہدایت دی ہے کہ تم تحقیق کیا کرو، تحقیق کے بغیر کوئی بات جو ہے نا اس کو نقل کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، تحقیق کے بغیر کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کو قتل کرنا، کسی پر قتل کا اقدام کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں چونکہ ایسے واقعات پیش آئے تو اس لیے اللہ رب العالمین نے تربیت کے انداز میں ان کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ظاہری اسلام کو قبول کر لو۔ ظاہری طور پر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، شعار اسلام میں سے کسی چیز کو اپنا لیتا ہے تو تم اسی کا لحاظ کر کے، اسی شاعر اسلام میں سے جس چیز کو اس نے اپنایا اسی کا لحاظ کر کے تم اس پر بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا اور ایسے واقعات پیش آئے، چنانچہ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات عرض کرتا ہوں۔ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی جو راستے میں صحابہ اکرام کو ملا، اور صحابہ اکرام ایک مہم پر جا رہے تھے، ایک جماعت سے ملا، لشکر سے ملا، تو اس کے پاس بکریاں تھیں، بہت زیادہ سامان تھا، اس نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر اس نے سلام کر دیا، جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ وہ مسلمان ہے، وہ بتا رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ اس وقت یہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ بکریاں مال غنیمت میں شامل کر دیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تحقیق کیا کرو۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بخاری شریف میں مختصر ہے اور مسند بزار کے اندر تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لشکر کے ساتھ ہم جا رہے تھے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب موقع پر پہنچے تو سب لوگ صحابہ اکرام کو دیکھ کر بھاگ گئے، ایک آدمی بچ گیا، وہ آ کر قریب آ کر صحابہ اکرام سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت مقداد بن اسود نے سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے تلوار سونت لی اور اس کا سر اڑا دیا۔ ایک صحابی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اور تو نے اس کو قتل کر دیا، میں یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاؤں گا۔ چنانچہ اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو بلا کر فرمایا تمہارا قیامت کے دن کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں ہوگا۔ تو بہرحال ایسے واقعات اور بھی پیش آئے جن میں ظاہری طور پر فرمایا گیا کہ ان کے اسلام کے ایمان اور اسلام کو قبول کرو، اور کوئی بندہ ظاہری طور پر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا اعتبار کر کے ظاہری طور پر کوئی اسلام کا شعار اپنا لیتا ہے تو اس کا ظاہر بھی قبول کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کہے اس کو بارے میں تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا،
تم معمولی سامان دنیا کی زندگی کے معمولی سامان کو چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت زیادہ سامان ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑی غنیمتیں ہیں تمہارے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ نے تمہارے لیے غنیمتوں کے دروازے کھول دینے ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، آگے فرمایا کہ تم بھی پہلے ہی ایسے تھے، تمہارا یہ معاملہ تھا کہ کفار پہلے تمہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، اظہار اسلام تم کر نہیں سکتے تھے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فمن اللہ علیکم، اللہ نے احسان فرمایا، تمہیں ان کے چنگل سے آزاد کیا، اور جب تم نے پہلی مرتبہ کلمہ پڑھا تو اس وقت تم سے تحقیق نہیں کی گئی کہ تم واقعی مسلمان ہو یا نہیں، تمہارا بھی ظاہری اسلام قبول کر لیا گیا، لہذا تم بھی ان کا ظاہری اسلام قبول کرو، لہذا ان کے ظاہری اسلام کو، ظاہری شعار اسلام میں سے کسی کو اپنا لیتا ہے تو اس کو دیکھ کر تم یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے، نہیں، بلکہ اس کی رعایت کرو، اس کے ساتھ ایمان والوں جیسا معاملہ کرو، اس پر ہاتھ صاف نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم اب تحقیق کیا کرو۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بندہ شعار اسلام میں سے کسی شعائر اسلام میں سے کسی چیز کو اس نے اپنایا ہوا ہے تو ہم اس کو اس پر جو ہے نا اس کی مذمت نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام اس نے کیا ہے، اس کی مذمت نہیں کریں گے، بلکہ اس کی تحقیق کریں گے۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ واقعی اس نے اسلام کو اپنایا ہوا ہے تو اس کا ظاہری اعتبار کر کے بھی ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ظاہراً ایک بندہ آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، ظاہراً ایک بندہ آ کر سلام کر لیتا ہے، کوئی اسلام کی نشانی اپنا لیتا ہے، اس کے ظاہر کا اعتبار کر کے اس پر ہاتھ صاف کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اسلام کے اس نے اظہار بھی کیا ہوا ہے، اسلام کے قوانین بھی اپنا رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کا عقیدہ نظریہ ایسا ہے کہ جس سے وہ کافر ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسے مسلمہ کذاب، اب وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، اذان بھی دلواتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں جو ہے نا تمہیں تحقیق کرنے کے بعد اب تمہیں اختیار ہے، اب جو ہے نا اس پر اپنا ہاتھ صاف کر سکتے ہو جب میدان کے اندر ہو، لیکن اگر اس نے کوئی شعار اپنایا ہوا ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہے اور اسلام کے دعوے دار ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی جو کفر کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو فرمایا پھر اس کے ظاہر کا اعتبار کر کے اس کو کچھ نہ کہو۔ فرمایا فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے کہ تم عمل جو کر رہے ہو وہ کس لیے کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، جو اپنا کو ذاتی تمہاری دشمنی اناد ہے اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہو، اس لیے فرمایا تحقیق کیا کرو۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔